جناب السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، تھینک یو سر. بات کریں. جناب ایک میرے فرینڈ اور میرے بیچ نا ایک بات چل رہی تھی، وہ اس کے آئی تھنک ان کے مدر فادر ان کے وہ سنی ہے پر مدر شیعہ ہے نا، جیسے ان کے تو ہم، مرجیت پہ بات چل رہی تھی. میں نے آپ کا لیکچر بھی سنا ہے. آپ کے ہم. اکارڈنگ مرجیت غلط کیوں ہے؟ مطلب وہ نئے ایشوز جو ڈسکس کرتے ہیں، جیسے کووڈ کے دوران جو پینیڈمک وغیرہ آیا تھا، ان چیزوں کے لیے اگر کسی سے پوچھنا بھی پڑے، اس میں غلط تو کچھ نہیں ہے نا. تو تو ہم مطلب ان کو غلط کیوں کہتے ہیں تو مطلب؟ مرجعیت کیوں غلط ہے؟ مرجعیت جی اچھی طرف سے سن لیں، آپ کو سمجھ آئے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ عالم کی طرف رجوع کرنا یہ غلط بات ہے. اس کے علاوہ دین پہ عام لوگوں کے لیے عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عالم کی طرف، اچھے عالم کی طرف، اور جس عالم کا علم زیادہ ہے اس کی طرف مراجعہ کریں. اس وقت تک دین پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا تعلق مرجعیت سے اور تقلید سے نہیں ہے، کیونکہ تقلید اور مرجعیت کا نام یہ ہے کہ ان کا آپ جو ہے، آپ کے لیے مرجع کا قول حجت ہے. مرجع کا جو انسٹرکشنز ہے نہیں، اس کا ایکسپلینیشن نہیں، اس کا انسٹرکشن، اس کی جو نظریہ ہے وہ آپ کے لیے رول آف ریلیجن ہے، ریلیجن کی قانون ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آپ کو قرآن میں حجت کہا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع کرے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں ان کی اتباع کریں. ان کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے. اچھا، مراجع یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ان کا فراڈ یہ ہے، ان کا مکر یہ ہے، وہ یہ جھوٹ ان کا یہ ہے کہ آپ حدیث اور قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے جی جی آپ ان پہ کبھی مراجعہ بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ سیکھ بھی نہیں سکتے. آپ کوشش بھی کریں، آپ جی سیکھ سکتے ہیں، 40 سال وہاں پہ جا کے پڑھیں، اور کوئی آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا. آپ اس میں سے کوئی سمجھ بھی لیں تو آپ کے لیے حجت نہیں ہے. صرف ہمارے اقوال آپ کے لیے حجت ہے. تو اس لیے اگر کوئی عالم ایسا ہے جو آپ کو ایکسپلین کرتا ہے، آپ کو حدیث سمجھاتا ہے، روایت سمجھاتا ہے، اور کہتا ہے حدیث روایت کی روح سے یہ بات صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. مراجع یہ تو نہیں کرتے. مراجع کبھی زندگی میں یہ نہیں کرتے کہ قرآن آیا یہ کہہ رہا ہے، اس کے روح سے آپ کا عمل یہ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، اچھا عوام اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. حالانکہ ان کی افراد عوام سمجھ سکتے ہیں. نئے مسائل کے لیے میرے محترم بھائی، اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ان کے فرامین بڑے آسان ہیں. اب جس طرح آپ نے نماز سیکھی ہے نا، نماز سیکھنے میں انسان کو کتنا دیر لگتا ہے؟ شاید 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 20 گھنٹے. نماز جس شخص کو نماز ہی نہیں آتی نا، اس کو سورہ فاتحہ حفظ کرنا ہوگا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا سورہ حفظ کرنا پڑے گا. اعمال اس کے اذکار کیا ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا. جس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، اس سے شاید 1 گھنٹے میں آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کہ اگر کسی مسئلے میں نیا مسئلہ پیش آتا ہے، اس میں کیا آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں 1 گھنٹے میں. میرے یہاں پہ تقریرات ہیں اسی مسئلے پہ کہ نئے مسائل میں کیا کرنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں ہے کہ تو ہمارے اقوال آپ پہ حجت نہیں ہے، آپ کے لیے مراجع کے اقوال حجت ہیں. تو عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. دیکھیں، مصیبت ہماری شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ علماء کو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث نہیں آتے، اور وہ ان کو جیسے علماء جاتے ہیں نا، آپ کے حوزے جاتے ہیں، تو ان کو شروع سے یہ کہا جاتا ہے کہ احادیث بڑے سخت ہیں، بڑے مشکل ہیں، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے وہ کبھی نہیں پڑھتے احادیث کو. تو اگر آپ کسی عالم کے پاس جائیں تو وہ آپ کو حدیث میں سے آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتے. وہ یہی کہیں گے کہ مراجع یہ فرماتے ہیں، مراجع یہ فرماتے ہیں. اور مراجع کی مشکل یہ ہے کہ اس طرح وہ یہ بھی فراڈ بڑا مشہور ہے کہ مراجع قرآن اور حدیث کی روح سے فتوے دیتے ہیں. ان کے اگر آپ کھول دیں نا ان کی بڑی کتابوں میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو قرآن اور حدیث ملے گا. نہیں، اس طرح نہیں ہے. ان کے کچھ فتوے قرآن اور حدیث سے ہوتے ہیں، کچھ ان کی اپنی من گڑت ہوتی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں عقل کی روح سے ہے. وہ کہتے ہیں ہم فتویٰ قرآن حدیث اور اپنی عقل سے دیتے ہیں. تو ان کے بہت سارے فتوے یہ ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں، اپنی سوچ سے بناتے ہیں، اور اس کا انہوں نے نام عقل رکھا ہوا ہے. اور وہ بہت سارے احادیث کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں مراجع، اور بہت سارے احادیث کو پڑھتے ہیں ان کو نظر ہی نہیں آتا حدیث کس مسئلے میں حدیث بھی ہے. ان کا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے. اگر میں کسی وقت اگر مجھے ٹائم ہو کہ میں سیستانی صاحب کا کتاب ادھر کھول کے بیٹھ جاؤں تو اس میں اتنے نمونے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پر اس نے نص کے خلاف فتوے دیے.
نص کے خلاف، حدیث کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے خلاف اس نے فتوی دیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ دو چیزیں ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری احادیث کو وہ باطل سمجھتا ہے، بہت سارے احادیث کو کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے، زندگی میں اس کے نظر سے نہیں گزرتا، کیونکہ ان کا کام مراجع کا ہی نہیں ہوتا کہ وہ حدیث پڑھیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے نظریات کو پڑھیں. اگر دوسرے عالم نے، خوئی صاحب نے یا مثلا صاحب جواہر نے کسی حدیث کو کوٹ کیا اس مسئلے میں، تو کوٹ کیا تو ان کو نظر آئے گا، اگر کوٹ نہیں کیا تو نظر نہیں آئے گا. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے کہ وہ صحیح حدیث کو، بہت ساری صحیح حدیث کو وہ باطل سمجھتے ہیں اپنی رائے کے مقابلے میں. اور بہت دفعہ یہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے حدیث کو دیکھے بغیر اپنی عقل سے اپنے فتوے لگا دیتے ہیں. تو حرض یہ ہے کہ مرجعیت کیوں باطل ہے؟ مرجعیت بدعت ہے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے تقلید کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تم ہمارے علاوہ ہمارے احادیث کو چھوڑ کر علماء کے آراء پہ عمل کرو. نہیں، علماء کا کیا کام ہے؟ علماء کا کام یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین لوگوں تک پہنچائیں، ان کو ایکسپلین کریں، ان کو سمجھا دیں اور وہ تشریح کریں. اور لوگ اگر وہ یہ کام کر دیں تو لوگ سمجھ جائیں گے. لیکن یہ علماء یہ نہیں کرتے. علماء کہتے ہیں کہ میرا کلام آپ کے لیے حجت ہے. اگرچہ وہ یہ بھی کہتے ہیں، میرے عزیز، میرے بھائی، نریندر میری طرف دیکھیں آپ، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میرا کلام اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے مخالف ہے تب بھی یہ آپ پہ حجت ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر میرا کلام اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے خلاف، حقیقت میں قیامت کے دن آپ گئے کہ یہ فتویٰ سیستانی کا غلط نکل آیا حدیث کے خلاف، قرآن کے خلاف، کوئی کہتا کوئی بات نہیں، پھر بھی حجت ہے، پھر بھی آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا، پھر بھی آپ کے حق میں اللہ کا رول یہی ہے کہ اس کی اتباع کرو. تو وہ یہ کہتے ہیں آپ کی نا، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں نے آپ کو نا ایک بات بتانی تھی. میں نے نا تھوڑے دن پہلے کسی عالم کا لیکچر بھی سنا اسی بات پہ نا، تھوڑا میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں. سنی حدیث ہے. جی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. اس حدیث میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا ہے نا، وہ مسلمان ہوا تھا پتہ نہیں پر وہ ہاں، اس نے شرک سے ریلیٹڈ ایک بات کری. شرک سے ریلیٹڈ کیا بات کری؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ہمیں ایسا کیوں کہتے ہو کہ ہم شرک کرتے تھے، ہے نا؟ کیسے ہم شرک کرتے تھے؟ ہم تو ایک بھگوان کو مانتے ہیں نا، ایک رب کو مانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ کہا کہ جب تمہارے جو ربائے ہوتے تھے، ربائے جیسے وہ پریسٹ یا پھر ان کے جو عالم ہوتے تھے نا، وہ جو بات کہتے تھے تم اس کو حجت نہیں مان لیا کرتے تھے، سچ نہیں مان لیا کرتے تھے. تو انہوں نے رپلائی میں کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا شرک ہے؟ اگر آپ عالم کی بات کو ایسے ہی حجت مان لو گے بغیر تحقیق کرے تو وہ بھی ایک شرک کا حصہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ سنی کتاب ہے، میرے کو پتا ہے آپ شاید ان میں زیادہ بلیو نہ کرتے ہوں، پر میں نے جب یہ سنا نا تو میں ابھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے چیز میری تھوڑی کنیکٹ ہوئی ہے، ڈوٹس نا آپ کے ساتھ. بالکل صحیح فرما رہے. بالکل بات یہی ہے. شیعہ کتب میں بھی یہی ہے. وہ قرآن کی آیت ہے، وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ بلے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، یہودیوں نے اپنے علماء کو، نصرانیوں نے اپنے علماء کو، انہوں نے اپنا رب بنایا ہے، اپنا الہ بنایا ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث ہے کہ یہود اور نصارہ نے کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کیا، کبھی بھی ان کو انہوں نے اللہ نہیں کہا ہے، کبھی ان کے لیے نماز نہیں پڑھی ہے، روزے نہیں رکھے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ انہوں نے ان کو رب بنایا، بھگوان بنایا، اس لیے کہ انہوں نے ان کے لیے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، اور انہوں نے کہا حجت ہے، ان کی تقلید کیا. تو اس لیے عالم کا دیکھیں، عالم کوئی بھی ہے دنیا میں، اس سے خطا بھی ہو سکتا ہے، اس سے کتنا بڑا یہ عالم کیوں نہ ہو، وہ مسٹیک بھی کر سکتا ہے، وہ کسی حق بات کو اگنور بھی کر سکتا ہے. مثلا اس کی نیت نہیں ہے، ویسے غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. اور بہت دفعہ یہ ہے کہ غلطی نہیں ہوتی، وہ عمدن مثلا اس کا منفعت ہے، فائدہ ہے کسی مسئلے میں، وہ اس کو مثلا اس کو کھینچ کے اس کو چینج کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ ہے، یا کسی بات سے اس کو ڈر لگتا ہے، اس کو کھینچ کے پیش کرتا ہے. تو اس لیے کہ غلط بھی بتا سکتا ہے، یا اللہ کے حکم کے خلاف بھی بول سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، عالم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کبھی خطا نہیں کرے گا.
تو اس لیے وہ کیسے حجت ہو سکتا ہے کہ جو بھی کہہ دے تم مان لو، جی جی جی، اور آپ کو اس کو حق نہیں ہے کوئی ایکسپلین کر دے کہ بھائی اس کا وجہ کیا، اگر آپ اس کی حدیث ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں، اگر حدیث نہیں تو حدیث کیوں پیش نہیں کرتے؟ تو یہ تقلید اسی کا نام ہے کہ اس کا کلام ابھی جو سیستانی کا جو مقلد ہے اس پہ سیستانی کا ہر قول حجت ہے، چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے اس کو پتا ہے کہ یہ حدیث کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ سیستانی سے ڈیمانڈ کرے کہ تم مجھے حدیث اس کا دکھاؤ، سیستانی نہ دکھائے، پھر بھی اس پہ حجت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر مجھے سیستانی کا یہ فتویٰ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ حرام ہے، اب میں حدیث کو دیکھتا ہوں کہ حدیث میں تو لکھا ہے یہ حلال ہے، کس کی اتباع کروں؟ سیستانی کا میرا فتویٰ تم پہ حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے، کیونکہ تم حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تمہاری جو فہم ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یعنی آپ بالکل یہ سبھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب میں یہاں کسی مسجد میں بھی جاتا ہوں نا، جب میرے کوئی کوشچن ہوتے ہیں، جب میں نیا مسلم بھی بنا تھا نا، جب ان کو جواب نہیں نہ آتا تب ان کا بھی رسپانس یہی ہوتا ہے جو آپ نے ابھی دیا نا 2 سیکنڈ پہلے، بھئی آپ یہ چیز سمجھ نہیں سکتے، کوئی عالم یا آپ کے ساتھ اس کے بارے میں آپ کو بڑے طریقے سے سمجھا سکتا ہے۔ بالکل وہ پھر چھوڑ عالم بھی آ جائے نا، وہ عالم بھی آپ کو یہی کہہ دے گا کہ مراجع کا فتویٰ یہی ہے، مراجع اپنے پیٹ سے نہیں دیتا ہے، مراجع حدیث کے روپ سے ان کا فتویٰ یہی، وہ حدیث ان کو بھی نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے ہاں جی بولیں جو مراجع کو پھر آپ اس کیٹیگری میں گنتے ہو کہ جیسے یہ ان کو حجت مان لیتے ہیں تو پھر یہ مطلب کائنڈ آف شرک کر رہے ہیں آپ کہتے ہو؟ بالکل بدعت ہے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ بدعت ہے بالکل، بہت فسق ہے، بہت بڑا فسق ہے۔ اسی لیے میں مراجع مجتہدین کو میں ان کو عادل نہیں مانتا، میں مراجع لوگ پاس کہتے ہیں نا یہ شیعہ حضرات کے ہاں مراجع جو بت ہے، بھگوان ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ مرجع کے خلاف بات کرو، ایسے کہ آپ قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ آپ نے مرجع کے خلاف بات کی ہے، اسی وقت گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، اسی وقت، حالان کہ مرجع کچھ بھی نہیں ہے، یہ بدعتی ہیں، یہ ملعون ہیں، یہ اللہ کے دین سے دور ہیں، یہ جو ہیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مقامات کے یہ غاصب ہیں، یہ ان کو اتنا نہیں معلوم کہ ان کا کلام کبھی کسی پہ حجت نہیں ہو سکتا۔ تو ہم مراجع کا نہ صرف یہ ان کا عزت کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ ان کا عزت کرنا یہ باطل ہے کہ آپ المرجع بما ہوا مرجع، اس لیے کہ وہ مرجع ہے۔ ہو سکتا ہے مرجع کوئی اچھا کام بھی کرے، جیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کرسچن بھی اچھا کام کرے، اس طرح نہیں ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ مراجع کے سب کام برے ہوتے ہیں، جیسے کرسچن لوگ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، ان کے سب کام برے نہیں ہوتے، دنیا میں بہت سارے ہیں۔ وہ مدر ٹریسا تھا نا، عیسائی عورت تھی، اس نے کتنے اچھے کام کیے، یا دنیا میں بہت سارے کرسچن ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عورت کے سارے کام اچھے تھے۔ مراجع ان کی جو مرجعیت ہے، یہ فعل ان کا فسق ہے، یہ فعل ان کا اجتہاد ان کا جو ہے یہ باطل ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ واضح بات ہے۔ جی سر مزید بولیں۔ چلو ٹھیک، یہ تو صحیح ہوگا۔ ایک کوشچن ہے، وہ جب آمین اونچی کہنا ہمارے جو آپ کے شیعہ مذہب میں یہ غلط ہے چیز، جب بالکل یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ التامین حدیث میں ہے کہ خود بھی نہیں بولتا آمین، مطلب دل میں بھی نہیں بولنی، مطلب اندر بالکل ہی نہیں بولنی آمین آپ نے؟ نہیں، نماز میں سورہ حمد کے بعد آمین سے منع ہے۔ سورہ حمد جب پڑھیں گے، سورہ والضالین جب کہیں گے تو اس کے بعد کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ویسے آمین کہنا، ویسے کوئی دعا کر رہا ہے تو اب آمین کہہ دینا تو وہ تو اچھی بات ہے، وہ مستحب ہے۔ میں مثلا بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، تو وہ جائز ہے، بلکہ وہ اچھی بات ہے۔ آمین کا مطلب ہے اللہ قبول فرما، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد یہ بدعت ہے، یہ خلفاء کی بدعت ہے، خلفاء کی بدعت ہے۔ اس پہ کوئی آپ پروف دے سکتے ہو کہ آمین ایسے کرنا بدعت ہے؟ جی بالکل دکھا دیتا ہوں ابھی آپ کو۔ ٹھیک ہے، آپ کے اکارڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے، انہوں نے کبھی نہیں اس چیز کو فالو کرا ایز آمین کا، کبھی نہیں کہا ہے نا؟ ابھی بتاتا ہوں بھیا، دیکھو یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جو ہے نا وہ مجتہدین والے سے کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھ آتی نہیں آتی، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب اللہ آپ جو ہے نا، اب ابھی آپ اتنے پرانے مسلمان بھی نہیں ہیں، الحمدللہ آپ ہمارے بھائی ہیں،
آپ ہمارے جی عزیز نور چشم ہیں، ہمارے آنکھ کے تارے ہیں، لیکن آپ ابھی شیعہ بنے ہیں، لیکن آپ کو یہ سمجھ آئے گی، تقلید کے بطلان کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ دیکھیں، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے، وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، اتنا بڑا فراڈ کرتے ہیں وہ، دن داڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 3، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 312، قراءۃ القرآن کی باب ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں حدیث نمبر 5 اس باب میں، اذا كنت خلف الامام، امام علیہ، حدیث کیسے ہے؟ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اذا كنت اچھا خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها، اگر کسی امام کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ہوں اور اس نے سورہ حمد پڑھی، سورہ حمد جب اس کا ختم ہو گیا، فقل انت، تم یہ کہہ دو الحمدللہ رب العالمین، تم الحمدللہ رب العالمین کہہ دو، ولا تقل آمین، اور آمین نہ کہو، ولا تقل آمین، اور آمین نہ کہو۔ اچھا لاؤڈلی کہنا ہے الحمدللہ رب العالمین، لاؤڈلی کہنا ہے یا پھر دل میں ہی کہنا، وہ بھی تھوڑا اس سے مطلب منع نہیں، چھوٹا اگر آواز لاؤڈلی کہتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے، اور دل میں بھی کہتے ہیں، مثلا چپ کہنا جو ہوتا ہے نا، وہ زبان میں اس سے کہنا ہوتا ہے، لاؤڈ کہنے سے منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں۔ یہ اچھا یہ ان کی ڈائریکٹ کال ہے امام جعفر علیہ السلام جی کی؟ بالکل ڈائریکٹ فرمان ہے ان کا کہ آمین نہ کہو، آمین نہ کہو۔ اچھا جی ایک نا وہ چیس جو کھیلتے ہیں لوگ، چیس حرام ہے ہمارے اس میں شیعہ بالکل مذہب میں؟ شدید حرام ہے، اس کی بہت لعنت ہے۔ ایون دو اس میں کوئی منی انوالومنٹ نہ ہو، ڈزنٹ میٹر؟ روایت میں یہی ہے کہ چیس نہ کھیلا کرو، جی ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اچھا آپ ہمارے لیے جیسے مٹی پہ سجدہ جیسے کرنا صحیح سمجھتے ہیں نا شیعہ مذہب میں، اور میٹ پہ نہیں کرنا ہے نا، تو یہ مسجدوں میں کیا ریزن ہے کہ شیعہ مسجدوں میں پھر وہ میٹ رکھتے ہی کیوں ہیں؟ وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ بھائی وہ لائک ضرورت ہی نہیں ہے پھر میٹ کی، پھر اس پہ یا تو لکڑی کا ایسا فریم ہو یا پھر کوئی نیچرل ایسے آبجیکٹ بنا لیے جائیں اندر ریدر دین کہ وہ میٹ رکھے ہوں، وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مطلب کیونکہ میٹ یعنی آپ کا کارپیٹ جو ہوتا ہے، کارپیٹ لگاتے ہیں زمین پہ، ہاں جی کارپیٹ ہاں۔ اب جو ہے نا وہ کارپیٹ شیعہ لگانا، مسجدوں میں پھر کارپیٹ وہ کیوں لوگ ہے اس پہ مطلب؟ بیٹھتے بھی ہیں نا، اس شاید مجھے نہیں معلوم کیوں، اس میں کوئی منع تو نہیں ہے، کارپیٹ لگانے سے منع نہیں ہے۔ اگر وہ مثلا مٹی کی مسجد ہو تو لوگ مٹی پہ کیوں کہ دیکھیں سجدے کے لیے سب سے زیادہ جو افضل مٹی ہے وہ مٹی ہے امام حسین علیہ السلام کی تربت، کربلا کی تربت، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے کہ کربلا کی تربت پہ آپ سجدہ کریں۔ اور اس لیے کہ شیعہ جو ہے نا وہ اپنے نمازوں میں اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کربلا کی مٹی لائیں، اور تقریباً ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس کی ہدیہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ وہ ایسے مساجد میں تو وہ مٹی تو کربلا کی جو مٹی ہے وہ ٹکی ہے، وہ تو ہے، تو اس لیے وہ شیعہ جو ہیں وہ اس پہ سجدہ تو نہیں کرتے، مسجد کی جو زمین ہے اس پہ سجدہ نہیں کرتے، سجدہ کس پہ کریں؟ کربلا کی مٹی پہ۔ تو اس لیے وہ ہاں پریکٹیکلی کے لیے اگر زمین پہ وہ قالین لگا دیں یا کارپیٹ لگا دیں، ہاں تو اس سے کوئی وہ منع نہیں ہے، وہ اس سے صرف سجدے کے لیے ہے کہ سجدے کے وقت ہاں اس پہ وہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ ووڈ کا بنا دے نا، جو پیور جو ووڈ ہوتا ہے اس کا فرش بنا دیں تو وہ تو کافی مہنگا ہوتا ہے میرے خیال میں، جو پیور ووڈ ہے، اور جو لوگ وہ پلاسٹک وغیرہ کی ہوتی ہے اس پہ تو سجدہ نہیں ہوتا نا۔ اچھا کیونکہ یہاں کینیڈا امریکہ میں چلو انڈیا پاکستان تو میں سمجھتا ہوں، یہاں پہ تو چلو آپ کو پتا ہوئے گا ووڈ ہی ہوتی ہے، ویسے ووڈ کے بھی ہوتے ہیں نا فلور اپنے سارے، وہ بہت سارے فیک ہوتا ہے، اصلی ووڈ نہیں ہوتا نا جی ہاں اس میں اصلی ووڈ بھی نہیں ہوتا، بہت سارا وہ لائنن وغیرہ ہوتا ہے، فلورنگ والے جانتے ہیں کہ اس میں جو پلانکس آتے ہیں وہ پلانکس ہمیشہ وہ خالص ووڈ کے نہیں ہوتے، بس جو خالص ووڈ بھی ہوتا ہے نا تو اس پہ آگے اس پہ کور ہوتا ہے، اس پہ پلاسٹر ہوتا ہے، اور وہ پلاسٹر ووڈ کا نہیں ہوتا، اس پہ جو پلاسٹر لگی ہوئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے جناب، ایک نا اور چیز، میرے پاس نا زیادہ سنی مسجد ہے، تو میں نے کیا کرا کہ کیونکہ میرے کو پہلے سے کافی لوگ جانتے تھے مسجد میں نا، جتنے بھی یہاں پہ میرے پاس مسجد ہے، تو میں نے کیا کرا کہ ریدر دین اپنے پاس وہ رکھنے کے مٹی، وہ میرے ایک فرینڈ ہے عراق سے، انہوں نے میرے کو دی تو ہے،
پر سنی مسجد میں میں کہا چلو ان کے سامنے کیا کرنا ہے نا، تھوڑا بچاؤ رکھتے ہیں اس چیز ہاں کا. تو میں نے کیا کرا، میں نے نا ریسرچ کری ہے کہ واٹ ایلس کین وی ڈو. تو اس پہ نا پیپر کا آیا کہ بھائی پیپر رکھ سکتے ہو آپ، پیپر پہ سجدہ کر سکتے ہو جیسے نا. تو بالکل میں کیا کرتا ہوں کہ آگے فون چابی وغیرہ رکھ لیتا ہوں اور پیپر رکھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے نا. ہوں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ جیسے اس کے اپنی کوئی سامان ہے اس نے بس رکھا ہوا ہے. تو میں کرتا ہوں کہ بس وہ سجدہ کر لیتا ہوں اس پیپر پہ. اس کو اور اب یہ آپ اوپینین آن لائن آ گئے نا تو ان کو اب تو پتہ چل جائے گا. ان کو تو دیکھو ابھی تو آپ کو دیکھ لیں گے نا. آپ یوٹیوب پہ آپ کے کلپ چل نہیں، وہ رہے عربی ہیں. ہیں الحمدللہ، وہ عربی ہیں. وہ عربی آہستہ میں آہستہ چلو پتہ دیکھتے چل نہیں جائے گا ہیں ان وہ. کو. آہستہ آہستہ. انشاءاللہ لگ جائے، ہاں کوئی بات نہیں. جی چلو یہ صحیح ہوگا. اچھا ایک نا اور کوشچن ہے. جی ہاں جی، یہ تھوڑا نا میرا بھی کوشچن اس لیے ہے کیونکہ میں خود سٹک ہو گیا تھا اس بات پہ نا، اپنے فرینڈ کے ساتھ بات کرتے ہوئے. اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا تھا، قرآن کے بارے میں بتا رہا تھا. تو اس بندے کا ایٹیچیوڈ اسی ٹائم ہی چینج ہو گیا جب اس کو پتا چلا نا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کری تھیں نا، اور قرآن میں تو 4 ہے. تو میرے کو تھوڑا پتہ نہیں لگا کہ میں کیسے اس چیز کا جواب دوں. اور اس کے بعد میں نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی سرچ کرا. ان کی بھی میرے کو جو حالانکہ انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے، شاید کوئی ان کی وائف کی ڈیتھ ہوگی ہو. آئی ڈونٹ وانٹ ڈس رسپیکٹ، آپ کو رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا، شاید ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میرے کو پتہ نہیں رائٹ ورڈ کیا یوز کروں ان کی وفات جی کے صحیح لیے. ہے. ڈیتھ صحیح اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کی بھی کہتے ہیں 8 شادیاں تھیں. اب پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ اس پہ کوئی بتائیں دیکھیں میرے وہ کو. ایک اس زمانے میں نہیں تھی نا. ان کی شادیاں جو تھیں وہ ان کی جو پہلی وائف تھے ان کی وفات ہو گئی. پھر امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جنگیں بہت ہوتی تھیں تو اس میں لوگ بہت مرتے تھے. اس میں بیوائیاں اچھا ہوتی جی. تھیں اور اس میں ان کے بچے ہوتے تھے یتیم. تو ان یتیموں کو پالنے کے لیے، بیواؤں کو پالنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، کوئی سسٹم نہیں تھا. تو بہت سارے لوگوں کو ایسا کرنا پڑتا تھا کہ یتیموں کو پالنے کے. امیر المومنین علیہ السلام نے خود کہا کہ انا ابو الیتامى و زوج الارامل، میں یتیموں کا باپ ہوں اور میں بیواؤں کا شوہر ہوں. کیونکہ ان کو پالنے والا، دیکھنے والا، ان کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کو یہ کرنا پڑتا تھا. جو 4 سے زیادہ شادی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے، وہ ان کے لیے مخصوص ہے. ائمہ طاہرین علیہ اچھا. السلام کے لیے ظاہر میں یہی ہے کہ ان کو 4 سے زیادہ نہیں ہے بیک وقت. البتہ اگر طلاق دے دیں کسی کو یا مثلا ڈیتھ ہو جائے کسی کی تو دوسرا اس کے 3 ہیں، مثلا ایک وفات ہو گئی ہے تو 2 رہ گئے تو 2 مزید کر سکتے ہیں اس طرح. جی ہاں. اچھا جناب، جب یہ قرآن کا یہ جو ورس پڑھتے ہیں وہ میرج والا ہے نا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 1 2 2 3 3 یا 4 4 شادیاں کر سکتے ہیں. اس ورس سے کہیں یہ تو نہیں جیسے ہوتا نا کہ ایک بندہ کسی کے ساتھ، اللہ معاف کرے، اللہ کا تو کوئی اگزامپل نہیں ہے، جیسے کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، یار 1 2 2 3 3 4 4 کر لو، تو کس 4 پہ سٹاپ کیوں ہے؟ کیسے آپ یہ فگر آؤٹ کر رہے ہو کہ 4 پہ سٹاپ ہو گیا؟ لائک یو نو ہاؤ کین یو سے کہ 4 جو ہے وہ فائنل ورڈ آف گاڈ ہے؟ تو آپ کو یہ کیسے تو اللہ نے مسلمانوں کہا ہے کہ 4 سے اختلاف ہی کرنی، نہیں ہے کہ اللہ نے 4 اس کہا. کے اس کے میں اختلاف ہی نہیں ہے سب مسلمانوں میں کہ 4 سے زیادہ بیک وقت نہیں کر سکتا کوئی شخص. اچھا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. اس میں احادیث بھی ہیں، روایات بھی بہت زیادہ ہیں کہ اس آیت سے مراد یہی ہے کہ ہاں قرآن تو سبھی کنورسیشن ہے. قرآن جو ہے کنورسیشن کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈائلاگ ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے. تو اس میں اس سے مراد 4 ہیں، اس میں روایات بہت زیادہ ہیں. جی ہاں، دونوں فریقین کا اس میں اختلاف نہیں ہے، شیعہ کا بھی اور مخالفین کا بھی. جی ٹھیک ہے، اوکے. اچھا ایک اور بات میں نے آپ سے پوچھنی تھی. یہ جو ابو بکر اور عمر جب یہ خلیفہ بنے تھے، جی آپ آپ کس بنا پہ لائک آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسے خلیفہ بنے تھے؟ ان کے پاس مین پاور اور پیسہ اس ٹائم تھا اتنا کہ یہ کنونس کر سکتے سب کو کہ بھائی بنیں گے پیسے اس طرح نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں پیسوں کی لالچ بڑی تھی ان کو. یعنی اس زمانے میں یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مشین کریٹ کیا ہے کہ مسلمان ایسے پاور بن گئے ہیں کہ اب ان کے فتوحات ہو جائیں گے. اور اب جو ہے
اب جو ہے ہم شام بھی لیں گے اور مختلف علاقوں سے زکوٰۃ تو آتے تھے، ٹیکس آتے تھے، تو لازمی بات ہے جس کے پاس حکومت اگر آئے گا تو اس کے پاس پیسے بہت ہوں گے، اور اس کے بعد جو فتوحات ہوں گے، جو مزید علاقے ہم پکڑ لیں گے، کیونکہ ساتھ والے علاقے جتنے تھے وہ پیگن لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، بت پرست تھے، ان کو پکڑ کے ان کو فتح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. پھر پکڑتے ہیں ان کے مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئیں گے. پھر جو ہے روم والوں کے ساتھ، اور روم والے ایسے نہیں تھے کہ روم کے بارڈر میں بہت بڑا فوج ہے، وہاں کوئی کراس نہیں کر سکتا. تو یہ عرب جو تھے اسلام سے پہلے ریڈ کرنا، ریڈ انگلش میں لفظ ہے RAID، یعنی ایک دفعہ حملہ کرو کسی علاقے پر، وہاں سے مال اٹھا کے لے کے جاؤ، عورتیں اٹھا کے لے جاؤ. یہ ان کا کام یہی تھا اسلام سے پہلے. اور عربوں کا ایک دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتے تھے، ہاں مردوں کو قتل کرو، عورتیں ان کا اٹھاؤ، مال وغیرہ ان کا اٹھا لو. ان کا کام یہی تھا. بہت سارے صحابہ کا کام یہی تھا اسلام سے پہلے، یعنی چور تھے، ڈاکو تھے. تو یہ تو مثلا سعد بن وقاص جو تھا، سعد بن وقاص اسلام سے پہلے یہ ان کا کام یہی تھا. یہ لوگ ڈاکو تھے. تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ابھی جو اسلام آیا ہے نا، ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے، سب ہمارے ہاتھ میں ہوگا. ہم کیپچر کریں گے ادھر ادھر، یہاں سے لونڈیاں اٹھا کے لائیں گے، یہاں سے پیسے لے کے آئیں گے، اور پھر یہ جو شام کا جو علاقہ ہے اتنا بڑا ہے، اتنے اس میں پیسے ہیں، اتنے اس کو پکڑ لیں گے. اور چھوٹے موٹے شہر ہیں یہاں پہ، اگر ہم 5000 2000 آدمی کا لشکر بھیج دیں گے، ان کو پکڑنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. تو ان کو بخوبی پتہ تھا. ایک طرف سے یہ ہے، دوسری طرف سے یہ تھا کہ ان کے پاس مین پاور تھا. پیسے اتنے نہیں تھے ان کے پاس، لیکن مین پاور بہت تھا. مین پاور ان کے پاس بڑا تھا، کیونکہ جتنے قریش جو تھا، اصل عرب میں ایلیٹ جو طائفہ تھا قریش تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے جو سب سے اثر رسوخ والا، مثلا اب مثلا ہندوستان میں سب سے اثر رسوخ والا کون سا پارٹی تھا؟ کانگریس. کانگریس جو تھا نا، فرض کریں پاکستان ہندوستان بننے سے پہلے، آل انڈیا جو کانگریس ہے، آل انڈیا کانگریس، یہ تو ہندوستان پہ ان کی حکومت تھی. مختلف صوبوں میں ان کے چیف منسٹر سے، انگریزوں کے زمانے میں ان کے چیف منسٹر سے، پارلیمنٹ ان کے ہاتھ میں تھا مختلف، کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں بھی انتخابات تھے. تو مثلا بنگال میں یا مثلا مہاراشٹرا میں، کہاں بہت سارے علاقوں میں ان کی حکومت، سندھ میں، وہ مختلف علاقوں میں ان کی حکومتیں بنتی تھیں. تو جب انگریز گئے ہیں تو بھی یہ حکومت ان کے ہاتھ میں. اب انگریزوں کے جانے کے بعد کب کانگریس کمزور پڑی ہے؟ کانگریس سنہ 2000 کے بعد مجھے لگتا ہے کمزور ہو گئی ہے انڈیا میں. ہمیشہ حکومت کانگریس کی بنی ہے. جب مثلا اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، اس کے بعد کتنے لوگ تھے، وراٹ جی دیسائی، وہ اتنے پرائم منسٹر سب انڈیا کے کانگریس کے بنتے تھے. تو ابھی جو ہے وہ جو پاورفل پارٹی ہے ہندوستان میں، کون سی ہے؟ وہ BJP ہے. ہاں مجھے یہی لگتا ہے. لیکن اس زمانے میں عرب میں جو سب سے، اس زمانے میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھے. وہاں پہ نظام کس کا تھا؟ قبائل کا نظام تھا، ٹرائبس کا نظام تھا. اب جو ہے اب ماڈرن دور میں اس کا کس کا نظام ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کا نظام. اس زمانے میں ٹرائبس کا نظام تھا. تو ٹرائب میں سب سے پاورفل قریش تھا. وہ اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی قریش. اور قریش اول سے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور آخر میں یہ مسلمان ہوئے مجبوری کے تحت، نہ یہ کہ یہ لوگ انہوں نے واقعا دل سے ایمان لائے. کیونکہ فتح مکہ کے وقت ان کو قتل ہونا تھا، یہ قتل ہو جاتے، اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ پھر بھی طاقت ان کے ہاتھ میں آئی ہے. سب قبائل جو تھے دیکھتے تھے قریش کی طرف، اور قریش بنو ہاشم کے مخالف تھے، پیغمبر کے مخالف تھے، اور پھر امیر المومنین علی علیہ السلام کے مخالف تھے. تو لازمی بات ہے جو سب سے ایلیٹ طبقہ ہے، جب اب پہلے وہ اس میں اختلاف تھا، اب اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد ہے، ان کے وفات کے فوراً بعد وہ نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروگرام بنایا ہے کہ میرے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام کو حکومت ملے، وہ یہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں ان کا اپنا آدمی. اور ان کا اپنا آدمی کون ہے؟ ابو بکر. ان کا اپنا آدمی کون ہے؟ عمر. تو ابو سفیان اور ان لوگوں نے ان کی تحالف ہو گئی ہے، انہوں نے حکومت ہاتھ میں لیا ہے. اور دوسرے قبائل میں ان کے ابو سفیان کے بڑے تعلقات تھے. تو ان لوگوں نے ان کو سب قبائل کو ساتھ ملایا ہے. مختلف قبائل سے یہ لوگ فوج لے کے آئے تھے مدینے میں، ہزاروں کی تعداد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد صرف بنی اسلم قبیلے سے یہ لوگ 4000 سپاہی لے کے آئے تھے مدینے میں.
خود ابو عمر کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں پہ لڑائی ہوگی، لیکن جب میں نے بنی اسلم کو دیکھا کہ صرف اس قبیلے سے 4000 لوگ آئے ہماری حمایت میں، تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب جو ہے کچھ نہیں ہوگا یہاں پہ۔ اور اس کے بعد مختلف قبائل کو یہ لوگ یہی بات کہہ یہ بہت ساری تواریخ میں، تاریخ طبری وغیرہ میں موجود ہے، ابو بکر اسی بات کو کہ بھئی دیکھو آ جاؤ، ہم ابھی جو ہے حملہ کریں گے شام پر، وہاں سے بہت ساری لڑکیاں لے کے آئیں گے، پیسے لے کے آئیں گے، آپ کو دیں گے، آ جاؤ۔ تو لوگ اسی لالچ میں اس کے ساتھ بیعت کرتے تھے۔ جی ہاں، اچھا ٹھیک۔ اچھا، اگلا کوشچن ہے تھوڑا نا شاید مائٹ بی ڈیفیکلٹ ہو، مے بی ناٹ فار یو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائزن دیا گیا تھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کتنا ٹائم زندہ رہے تھے آپ کے لائک شیعہ بکس میں؟ جیسے وہ ٹائم نہیں معلوم، یعنی ان کا آخری ایام میں، مثلا شاید 1 ہفتہ 2 ہفتہ، دقیق ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب ان کو پوائزن دیا گیا تھا۔ یہ جو کہتا ہے نا ان کو، وہ یہ کہ وہ شہید دنیا سے گئے، تو دونوں فرقے کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں، مخالفین بھی کہتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا۔ زہر کون سا دیا گیا تھا؟ وہ خیبر والا زہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا بھی نہیں تھا، یہ سب جانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ صحابی بیٹھا تھا، جس نے کھایا تھا وہ فوراً اسی وقت مر گیا تھا۔ وہ زہر جو تھا، وہ پوائزن بڑا پاورفل تھا، اسی وقت جس آدمی نے کھایا تھا وہ مر گیا تھا۔ انسان کی فزیولوجی اس طرح ہوتی ہے کہ اگر ایک زہر مجھے مار دیتا ہے تو وہ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ آپ کو بھی اسی وقت مار دے گا۔ اس طرح نہیں ہے کہ پھر آپ چل رہے ہیں 4-5 سال تک، پھر آپ جا کے 4-5 سال کے بعد آپ بیمار ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس طرح کا زہر ہے نا کہ 4-5 سال کے بعد مار دیتی ہے، تو وہ اس ساتھ والے آدمی کو بھی نہ مار دیتا اسی وقت، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پوائزن سے مرے، خیبر والے پوائزن سے مرے۔ یہ صرف علماء کے اجتہادات ہیں، وہ صفائی پیش کرتے ہیں۔ تو اب ان کو جو زہر ملی ہے، یہ کہ ان کی وفات سے کتنے دن پہلے ہو سکتا ہے، مثلا 2 ہفتے پہلے، 1 ہفتے پہلے، ہمیں یقین سے نہیں معلوم، الاقل اس حقیر کو نہیں معلوم کہ کتنے دن پہلے ان کو زہر دیا گیا تھا۔ بہرحال ان کو زہر دیا گیا تھا، اور ان کو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان زہر دیتا ہے، 1 مہینے بیمار رہتا ہے، مر جاتا ہے نا، ہو سکتا ہے 1 مہینے پہلے دیا ہو، لیکن انہی ایام میں، آخری ایام میں ان کو دیا گیا۔ جی ہاں، یا 2 مہینے 3 مہینے، صورت ہوتا ہے انسان بہت دفعہ زہر جو ہے، لیکن انہی آخری ایام میں ان کو زہر دیا گیا تھا۔ جی اچھا جی، میرے لیے نا ایک سب سے بڑی پریشان کر دینے والی بات جو میرے سامنے آئی ہے نا آپ کے لیکچر سن کے، پہلے مجھے نہیں تھا پتا، میں نے بڑے مطلب عالم، آپ دوسروں کو ٹائم دے دو نا بھائی، آخری سوال ہے آپ کا مہندر بھائی۔ ہاں جی، لاسٹ سوال ہے، ہاں کوئی بات نہیں۔ جیسے قرآن کے جو ورسز ہیں وہ اوریجنل فارم میں، جیسے قرآن فل نہیں ہے، آپ شیعہ مذہب میں بھی ہے اور سنی میں بھی ہے نا، تو اگر آپ کہتے کیا مسنگ ہے قرآن میں ایکچولی، ورس جو اللہ نے بولا ہے وہ تو ہے نا سارا کچھ، کہ اس میں سے بھی کچھ مسنگ تو یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ دیکھیں، اس کے اشارے ملتے ہیں، مثلا عمر صاحب کی حدیث ہے کہ سورہ احزاب جو ہے سورہ بقرہ سے بھی لمبا تھا، دیکھیں۔ اور قرآن کی وہ بار بار کہتے ہیں قرآن کی بہت سارے آیات گئے ہیں، مثلا وہ کہتا ہے کہ سورہ آیہ رجم تھا قرآن میں، وہ چلا گیا۔ تو وہ جو حقیقت میں وہ اسپیسیفکلی کیا تھے، بہت سارے موارد میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا تھے، اور بہت سارے موارد میں ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر تھا اور صحابہ کے کفر کا ذکر تھا، ابو بکر عمر کے کفر کا ذکر تھا واضح طور پر، تو ان لوگوں نے وہ خاتم مٹا دی، جلا دیا، جو بھی کیا ان لوگوں نے۔ تو جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر تھا نام کے ساتھ، واضح صفات کے ساتھ، وہ حذف کر دی، اور جہاں پہ ان کی اپنی جو تھی نا برائی، ان کے آبا کی برائی یا ان کے قبیلے کی برائی، مذمت تھی اللہ کی جانب سے، تو جو سیاست ان کے سیاست سے نہیں لگتا ان سے ملا دیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر بہت ساری باتیں کھو گئی ان سے کوئی بعید نہیں ہے، لیکن ہمیں 100% نہیں معلوم، 100% نہیں معلوم۔ اچھا چیزیں، ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی آپ کی، بہت مہربانی، اوکے۔